مدینے کا یہ قبرستان تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی مدینے والے اپنے میت کو یہیں پر دفن کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کفار ہوں، مشرکین ہوں، یہود و نصارہ ہوں، سب اپنے میت کو یہیں پر دفن کرتے تھے. یہ تمیز نہیں تھی کہ یہ صرف مسلمانوں کا قبرستان ہے یا پھر غیر مسلموں کا قبرستان ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے، صحابہ اکرام کی وفات ہوئی یا لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، تو جن کی بھی وفات ہوتی تھی ان کو مدینے کے اندر اگر کسی کی وفات ہو تو بقیع الغرقد کے اندر ہی دفن کیا جاتا تھا. اللہ کہ کسی معرکے کے اندر، جیسے احد کے اندر کسی کی وفات ہو، کوئی شہید ہوا کسی غزوے میں، یا بدر کا جو معرکہ ہوا تھا، جنگ بدر کے اندر جو صحابہ اکرام شہید ہوئے 14 صحابہ اکرام، تو ان کو ہی دفن کیا جاتا تھا. البتہ اگر کوئی مدینے کے اندر وفات پاتا تھا تو اس کو بقیع الغرقد کے اندر دفن کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے. اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، کہ اللہ بقیع الغرقد والوں کو تو معاف فرما دے، ان کو بخش دے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ان کے لیے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر کی زیارت کا طریقہ بھی سکھلایا ہے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اس طرح صحابہ اکرام جاتے تھے اور ان پر سلام پیش کرتے تھے. تو یہ شرعی زیارت کا طریقہ ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں اکثر و بیشتر صحابہ اکرام جو مدینے کے اندر تھے ان کو یہیں پر دفن کیا گیا ہے. اللہ کہ بعض صحابہ اکرام جو مدینے سے ایک دم سائڈ پہ رہتے تھے تو ان کو پھر اپنے گھر کے قریب ہی دفن کیا گیا تھا. البتہ اکثر و بیشتر صحابہ اکرام کو تقریباً کہا جاتا ہے کہ 10,000 صحابہ اکرام کی قبریں ہیں بقیع الغرقد کے اندر. 10,000 صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، جن میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کی قبر ہے. تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی قبر یہیں پر ہے سوائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ ان کی وفات ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر ہو گئی تھی، تو مکہ کے اندر ان کی قبر ہے. باقی بیویوں کی قبریں یہیں پر ہے. اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی مکہ کے راستے ان کی وفات ہوئی تھی سفر کے دوران، تو ان کی قبر بھی مکہ کے قریب ہے. باقی جو بیویاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام کی قبریں اسی بقیع الغرقد کے اندر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں کی قبر یہیں پر ہے، بقیع الغرقد کے اندر ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا ابراہیم تھا، ان کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہیں پر دفن کیا. تو اس طرح اجلہ صحابہ اکرام کی قبریں یہیں پر ہیں. اس طرح 10,000 تقریباً صحابہ اکرام کی قبریں یہاں پر ہیں. پھر تابعین کا زمانہ آیا، تبع تابعین کا زمانہ آیا، تو تمام لوگوں کو جو مدینے کے اندر رہتے تھے یہیں پر دفن کیا جاتا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام دار الہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ائمہ اربعہ میں سے مشہور ایک امام ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پوری زندگی مسجد نبوی کے اندر درس و تدریس میں گزری تھی، ان کی بھی قبر اسی بقیع الغرقد کے اندر ہے. تو اس طرح ایک تاریخ ہے اس قبرستان کی. اللہ کے رسول کے زمانے سے صحابہ اکرام کی قبروں سے لے کر آج تک جو لوگ مدینے کے اندر وفات پاتے ہیں ان کو یہاں پر دفن کیا جاتا ہے. آج بھی نظام ہے اس حکومت کا کہ مدینے کے اندر اگر کسی کی وفات ہو اور اس کے گھر والے، چاہے وہ اس ملک کا باشندہ ہو چاہے کسی دوسرے ملک کا باشندہ ہو، اگر گھر والوں کی طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اجازت ہوتی ہے، تو پھر ان کو یہیں پر دفن کیا جاتا ہے. ان کو بقیع الغرقد کے اندر ہی دفن کیا جاتا ہے. اس قبرستان میں دفن ہونے کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت بظاہر ہمیں نظر آتی ہے. وہ کیا کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے مدینے کی، اور جو بھی مدینہ زیارت کرنے کے لیے آتا ہے وہ زیارت کی جو دوسری جگہ ہے ان کے ساتھ ساتھ بقیع الغرقد کی بھی روزانہ زیارت کرتا ہے. آپ ایک دن بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ بقیع الغرقد کے اندر کوئی شخص زیارت کے لیے نہ گیا ہو. دنیا کے اندر دوسری قبریں ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں، چاہے کتنا ہی بڑا قبرستان ہو، مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، کوئی نہیں جاتا. لیکن یہاں پر پوری دنیا سے لوگ روزانہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان پر سلام پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی دعائیں ان لوگوں کو ملتی رہتی ہیں جو یہاں پر دفن ہوتے ہیں. یہ ظاہری ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ کیا یہاں پر دفن ہونے کی وجہ سے کوئی قبر کے عذاب سے محفوظ نہیں رہتا ہے، یا یہاں پر دفن جو ہو گئے ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے؟ اس طرح کی بات اب بہت سارے لوگوں سے سنتے ہوں گے. بلکہ اکثر و بیشتر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے جو لوگ آتے ہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں، جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع الغرقد نہیں کہتے. ابھی میں نے جو حدیث پڑھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ بقیع الغرقد والوں کو تو بخش دے. تو اس کا نام احادیث کے اندر جو ملتا ہے ہمیں بقیع الغرقد. غرقد ایک درخت کا نام ہے. غرقد ایک درخت کا نام ہے. جس طرح ہمارے ملکوں کے اندر بہت سارے درختوں کے بہت سارے نام ہیں، تو ایک درخت ہے جس کا نام ہے غرقد. اس میدان کے اندر کافی غرقد کے درخت ہوا کرتے تھے. اس میدان کے اندر غرقد کے کافی درخت ہوا کرتے تھے، اس لیے اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا. بقی بقعہ سے بنا ہے، عربی کا لفظ ہے. بقی کہتے ہیں میدان کو، یعنی غرقد کا میدان. ہم اپنے اردو میں اگر کہیں اس کو بقیع الغرقد کا معنی کیا ہے تو غرقد کا میدان اس کا معنی ہوگا. آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جنت البقیع. کوئی عربی شخص جس کی زبان صرف عربی ہو، وہ دوسری زبان نہ جانتا ہو، تو کبھی جنت البقیع وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ یہ کون سا لفظ ہے. اس لیے کہ جنت البقیع کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میدان کی جنت. میدان کی جنت کا کیا معنی؟ جنت کا میدان اگر کہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے جنت کا میدان کہیں تو ایک اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن میدان کی جنت اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی معنی ہی نہیں ہے. تو اگر یہ عربی لفظ بھی ہوتا تو بقیع الجنہ ہوتا، بقیع الغرقد کی طرح. جنت البقیع نہیں ہوتا. تو یہ لفظ خود دلالت کرتا ہے کہ یہ لفظ ہے ہی نہیں عربی اصل. اور نہ یہاں کے لوگ کبھی بھی 14 صدی کے اندر آپ نہیں پائیں گے کہ کبھی کسی عربی نے جنت البقیع لفظ لکھا ہو یا کہا ہو. تو یہ خالص ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کا دیا ہوا نام ہے. نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ عربی زبان سے اس کا کوئی تعلق ہے، اور نہ یہاں اس جگہ کے نام کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اکثر و بیشتر جن کے ساتھ ہم نے بات کی ہے یہی پایا ہے کہ اس نام کے پیچھے ان کی منشا یہ ہوتی ہے یا ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ جہاں یہاں پر جن کی قبر ہو گئی، جن کو دفن کر دیا گیا، یہ جنتی ہیں. حقیقت میں کسی جگہ پر دفن ہونے کی وجہ سے کوئی جنتی ہو اور کسی جگہ پر دفن ہونے کی وجہ سے کوئی جہنمی ہو، تو یہ معیار شریعت کا معیار نہیں ہے. شریعت نے جو ہمیں معیار دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اعمال عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ جنتی ہوں گے. اور کوئی کتاب و سنت کی روگردانی کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کا عقیدہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، کفار و مشرکین کی طرح عمل کرتا ہے، تو چاہے وہ بقیع الغرقد کے اندر دفن ہو، چاہے کہیں پر دفن ہو، تو صرف دفن ہونے کی وجہ سے اس کو جنت نہیں مل جائے گی. میں نے ابھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو یہاں پر پہلے سے ہی مدینہ والوں کا ایک قبرستان تھا. منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، جب اس کی وفات ہوئی تو ان کو کہاں دفن کیا گیا تھا؟ اسی بقیع کے اندر. ان کی بھی قبر یہیں پر ہے. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کا ٹھکانہ ہے. تو کیا نعوذ باللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفار و مشرکین اور منافقوں کا سردار یہ عبداللہ بن ابی یہ بھی جنتی ہے صرف وہاں پر دفن ہونے کی وجہ سے؟ یہ کوئی مسلمان عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے رسول نے جب دعا سکھلائی زیارت قبر کی تو کیا؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. یہ قید لگا دی کہ سلامتی ہو کن پر؟ جو مؤمن اور مسلمان مدعو ہیں صرف ان پر، جو کفار و مشرکین اور منافقین ہیں ان پر نہیں. تو یہاں پر دفن ہونے کی وجہ سے اگر منافقین کا عقیدہ رکھتا ہو، کفار و مشرکین کا عقیدہ رکھتا ہو، تو دفن ہونے کی وجہ سے اس کو جنت نہیں مل جائے گی. ہاں البتہ مدینے کے اندر اگر کسی کی وفات ہوتی ہے، مدینے کے اندر اگر کسی کی وفات ہوتی ہے، اس کی فضیلت ہے. اس کی فضیلت احادیث کے اندر ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث کے اندر، صحیح حدیث ہے وہ، کہ اگر مدینے کے اندر کسی کی وفات ہوتی ہے تو قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. مدینے کے اندر اگر کسی کی وفات ہوتی ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے میں شفاعت کروں گا. اور اس طرح کی جو فضیلت کی حدیثیں ہوتی ہیں اس کے لیے شرعی ضابطہ یہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ صحیح سالم ہو، شرک اور کفر کی آمیزش نہ ہو، باطل عقائد اس کے یہاں نہ ہو. اعمال کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کے پاس گناہیں نہ ہو. شیطان کے چکر میں پڑ کر ہر کسی سے گناہیں ہوتی ہیں، روزانہ سے ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے. لیکن اگر عقیدہ ہمارا سالم ہے، ہم شرک و کفر کے اندر مبتلا نہیں ہے، بدعات و خرافات کے اندر مبتلا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو عقیدہ دیا تھا، جو منہج دیا تھا، اسی منہج پر ہم چلنے والے ہوں، تو گناہ کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے اور شیطان کے چکر میں پڑ کر بہت سارے گناہیں کرنے کی وجہ سے اعمال کے اندر اگر کچھ بگاڑ آ جائے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کی شفاعت کے ہم مستحق ہوں گے اگر کسی کی مدینے کے اندر وفات ہوتی ہے تو. لیکن وفات ہونا تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی جانتا ہے یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں یہیں پر وفات ہوں گا؟ ہاں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں
اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اندر ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں. کون کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احد پہاڑ کے اندر کب کبھی تعریف ہونے لگی، ہلنے لگا وہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اثبت احد فإن علیک نبی وصدیق وشہید. اے احد تم ثابت قدم رہو، ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ابھی ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. اس حدیث کے اندر گویا کہ بشارت ہے. نبی اور صدیق کون ہے؟ معروف ہے، نبی اللہ کے رسول ہیں، صدیق ابوبکر ہیں، اور 2 شہید آپ نے کہا کہ 2 شہید تمہارے اوپر کھڑے ہیں. یعنی عمر اور عثمان غنی کو اللہ کے رسول نے پہلے ہی خوشخبری دی تھی کہ ان کی وفات شہادت کی وفات ہوگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پہلے سے علم تھا کہ شہادت کی میری وفات ہوگی، لیکن اس کے باوجود دعا کرتے تھے کہ اللہ مدینے کے اندر مجھے شہادت کی وفات دینا، مدینے کے اندر مجھے شہادت کی وفات دینا. تو صحابہ کرام تعجب کرتے تھے کہ ان کی یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے. مدینے کے اندر اب تو جنگ کے آثار نظر نہیں آتے، پورا مدینہ مسلمانوں کا علاقہ ہو چکا. اللہ عمر کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی مدینے کے اندر کوئی کفار و مشرکین کا بسیرا ایک دم نہ کے برابر تھا. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، پھر عمر فاروق کے زمانے میں کفار و مشرکین جو یہود و نصارہ تھے سب کو بھگا دیا گیا مدینے سے. مدینے کے اندر کسی کو جگہ نہیں دی گئی، صرف خالص مسلمانوں کی بستی باقی رہ گئی. تو جب مدینہ خالص مسلمانوں کی بستی ہے تو یہاں پر اور جنگ ہو یہ تو ممکن نظر نہیں آتا. کن کے ساتھ جنگ ہوگی؟ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مدینے کے اندر میری وفات ہو اور شہادت کی وفات ہو. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو دعا قبول کرنا تھا. اب دیکھیے مدینے کے اندر ان کی وفات ہوئی، بلکہ اللہ کے رسول کے ممبر رسول کے اندر ان کی وفات ہوئی. نماز کی حالت میں تھے اور ایک یہودی جو کام کے سلسلے میں مدینہ آیا ہوا تھا، ایک صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کام کرتا تھا، وہ بڑھئی تھا، نجار تھا. تو اس کام کے لیے ان کو ہائر کیا گیا تھا کہ یہاں پر آ کر کچھ دن کام کریں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوا اور اسی نے اس طرح چال چل کے نماز کی حالت میں، فجر کی نماز میں ان کو اس طرح نیزہ مار دیا اور شہادت کی ان کو وفات ہوئی. تو مدینے کے اندر وفات کی دعا کرنا یہ سلف صالحین کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، اور جن کی وفات یہاں پر ہوگی اگر عقیدہ صحیح سالم ہو تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کی شفاعت انہیں حاصل ہوگی. تو آج کے درس میں کیا پتہ چلا کہ ہم مدینے کے اندر وفات کی دعا کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اپنے عقیدے کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے اگر کچھ بھی اس میں بگاڑ ہے تو. دوسری بات کہ مدینے کے اندر یہ زیارت کی شرعی جگہ ہے، یہاں پر ہمیں زیارت کے لیے جانا چاہیے. اور زیارت کا طریقہ کیا ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ پیارے الفاظ ہیں، اس کے معنی پر غور کریں. اس کا معنی یہ ہے کہ اس قبرستان کے اندر جو مؤمن اور مسلمان مدفون ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلامتی نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلامتی نازل ہو. ہم بھی ایک دن یہیں پر آنے والے ہیں، یعنی سب کو مرنا ہے اور ہمارا ٹھکانہ اصل کیا ہے؟ قبر ہی ہے. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. کتنی پیاری دعا ہے. اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. اس دعا کے اندر ہمارے لیے درس ہے کہ وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور ان کے لیے عافیت کا سوال کرنا ہے. ان سے کچھ مانگنا نہیں ہے، ان سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قبرستان کے اندر، وہ بقیع کے اندر ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد فرماتے ہیں استغفروا لاخیکم فانہ الآن یسأل. بقیع کے اندر ایک شخص کو آپ نے دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا استغفروا لاخیکم، تم اپنے اس بھائی کے لیے جن کو ابھی ہم نے دفن کیا ہے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو. فإنه الآن يسأل، ابھی ان سے قبر کے اندر سوال جواب کیا جائے گا. یہ کون تھے جن کے اللہ کے رسول صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو؟ یہ کوئی عام شخص تھے؟ یہ صحابی رسول تھے. یہ ایک صحابی کی میت تھی اور صحابی کو دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول اس طرح صحابہ اکرام دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اس ساتھی کے لیے، اپنے اس بھائی کے لیے
اللہ تعالیٰ سے بخشش کی مغفرت کی دعا کرو. آپ سوچیں کہ اگر ایک صحابی جو نبی کے بعد اس امت کے اندر سب سے زیادہ بلند درجہ رکھتے ہیں, صحابی سے بڑا بلند درجہ کسی کا اس امت کے اندر نہیں ہے, اگر ایک صحابی بخشش کے لیے, مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو, خود اپنی بخشش نہ کر سکتے ہوں, تو کیا کسی پیر, ولی, بزرگ, خواجہ, غریب نواز کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں بخش دیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابی سے بھی بڑا درجہ کسی کا ہو. اس لیے کسی بھی قبر پر جا کر کسی بھی شخص سے, چاہے وہ کتنا ہی اونچے درجے پر کیوں نہ فائز ہو, ان سے کچھ مانگنا عقل کے بھی اور شریعت کے بھی خلاف ہے. عقل کے بھی خلاف ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے. بلکہ ان کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ بشری تقاضے کے تحت ان سے بھی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تو انہیں بخش دے, ہمیں بھی بخش دے, تو انہیں بھی بخش دے. یہ شرعی طریقہ ہے زیارت قبر کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینے کے اندر ہماری وفات ہو اور ایمان کی حالت میں ہماری وفات ہو, اور اللہ کے رسول کی شفاعت ہمیں بھی حاصل ہو, اور اللہ تعالیٰ شرعی طریقے پر ہمیں تمام قبروں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.